کو دیا پیاس میں پانی کا سقیب نے سخیا چرائی نہ گئی مجھ رہی لاش سر کیا پوچھتے ہو کون حسین؟ اسلام سے کیا پوچھتے ہو کون حسین؟ حسین ہے اسلام کو اسلام بنانے والا، حسین ہے اسلام کو اسلام بنانے والا۔ اللہم صلی اللہ علی کی لاش ہے مشرقین سے مانگو، علی کی لاش ہے مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کی چین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کی چین سے مانگو۔ سبق دیا ہے الہی مخصوص نے، سبق دیا ہے الہی مخصوص نے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین۔ سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب کھانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب کھانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ سزا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، سزا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین۔ بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا۔ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، تو کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا۔ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا۔ شابیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو،
اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا۔ اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا۔ گر اذن وغا ملتا تو شام کا وہ لشکر عباس کا آدھا تھا، آدھا علی اکبر کا، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا۔ کلام کے چند شعر حاضر خدمت ہیں، ایک سلوات اور پڑھ دیں۔ جب گیا میں دام غازی تیغ سے تیور لیے، جب گیا میدان غازی تیغ سے تیور لیے، خوف سے سردار بھاگے ساتھ میں لشکر لیے، خوف سے سردار بھاگے ساتھ میں لشکر لیے، اور گھاٹ سے مشق سکینہ بھر کے یوں غازی چلا، گھاٹ سے مشق سکینہ بھر کے یوں غازی چلا، جیسے حیدر چل دیے ہوں خلد سے کوثر لیے، جیسے حیدر چل دیے ہوں خلد سے کوثر لیے، اور حسن یوسف کہہ رہا ہے حسن اکبر دیکھ کر، حسن یوسف کہہ رہا ہے حسن اکبر دیکھ کر، ساتھ ہے شان محمد کی کرن اکبر لیے، ساتھ ہے شان محمد کی کرن اکبر لیے، او عصر عاشورا حرم کو سربرہنا دیکھ کر، عصر عاشورا حرم کو سربرہنا دیکھ کر، آ گئی شام غریباں رات کی چادر لیے، وہ اے ذکی یہ تو مقدر کی تیرے معراج ہے، اے ذکی یہ تو مقدر کی تیرے معراج ہے، ہر گھڑی تیری زباں ہے مدحت
سرور لیے ہر گھڑی تیری زباں ہے مدحت سرور لیے فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداہا وسبوغ آلاء ازداہا وتمام منن والاہا جمع عن الحصاء عددہا ونایا عن الجزاء امدہا وتفاوت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها وانار في الفكر معقولها ثم الصلاة والسلام على شفیع الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات محمد. بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء، ابھی میں نے اپنی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو بھی شیخ حسین سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں جاذبیت پیدا ہو جایا کرتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس تقریر میں بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. جو بھی شیخ حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے اس میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اہمیت کا اضافہ ہو جاتی ہے. ان چیزوں میں ایک چیز ہے فرش عزا مجلس امام حسین، یعنی یہ حسین ابن علی سے منسوب ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اس فرش عزا کی قدر سمجھیں کتنی عظیم ہے فرش عزا. بہت مشہور روایت ہے کہ جب فرشتے زمین سے آسمان کی طرف جا رہے تھے تو دوسرے فرشتوں سے ملاقات کی. فرش عزا کی عظمت سمجھیے. جب دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو آسمانی فرشتوں نے زمین سے جب فرشتے گئے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے بدن میں ایک مخصوص خوشبو ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ جنت میں خود ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے. لیکن جنتی فرشتے جب فرش عزا پر آتے ہیں اور فرش عزا سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے بدن میں ایک مخصوص خوشبو ظاہر ہو رہی ہے. کہا کہ ہم زمین پر گئے تو ہم نے دیکھا مجلس ختم ہو گئی تھی، فرش عزا موجود تھی، وہاں اپنے بالوں پر کو مس کیا تو اللہ نے ہمیں یہ خوشبو عطا کی کہ ہمارے بالوں پر میں خوشبو. ایک صلوات بھیجے محمد والے آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مولا امام حسین علیہ السلام سے جو بھی شے منسوب ہو جاتی ہے اس میں عظمت ہو جاتی ہے، اس میں جاذبیت پیدا ہو جایا کرتی ہے. دیکھیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو خدائی کے دعوے کرنے والے لوگ ملیں گے، رسالت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ملیں گے،
نبوت کا دعویٰ کرنے لوگ ملیں گے، طرح طرح کے مختلف دعوے کرنے والے ملیں گے، جیسے آدم کے دور کے انسان خدائی کے دعوے دار، موسیٰ کے دور کے درخت خدائی کے دعوے دار، عیسیٰ کے دور کے اس طریقے سے دعوے ملیں گے، لیکن ابتدائے تخلیق سے لے کر آج تک کسی نے حسین بننے کا دعویٰ نہیں پیش کیا، کسی نے حسین بننے کا دعویٰ پیش نہیں کیا۔ حسین بن بھی نہیں سکتا، حسین معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین نبی کے نواسے کا نام ہے، حسین جان رسالت ہے، حسین صاحب مزاج نبوت ہے، حسین وارث ضمیر رسالت ہے، حسین وجود فخر مشیت ہے، حسین نازش شر شفافت ہے، حسین مطلع مہر شہادت ہے، پروردگار آدمیت ہے، قرآن صداقت ہے، تکمیل رسالت ہے، داور یوم شہادت ہے، شاہزی حشم ہے، دلیل شافت آدم ہے، جان اہل ماتم ہے، قبیل عالم ہے، محراب کرم ہے، ایمان تدبر ہے، ہادی غیور ہے، مہمان عرص بے نور ہے، شمع حلق شب عاشور ہے، راکب دوش رسول ہے، فردوس آغوش بطول ہے، شمع ازدانی ہے، امیر خلد جوانی ہے، افتخار زندگی ہے، محمد کی امیدوں کا مرکز ہے، ابو طالب کا دل ہے، ہاشم کی وجاہت ہے، ابو طالب کا دین ہے، ہاشم کی وجاہت ہے، محمد حسین دین کی پناہ ہے، مشہور سنتے رہتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ حسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت حسین دل میں پیدا کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہ جو حدیث سنی، میرا ذہن نہیں تھا لیکن بہرحال ماحول سما تھا تو میں عرض کہہ دیتا ہوں، یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، روایتوں میں ملتا ہے یہ حدیث جنت میں مرقوم ہے، جنت میں یہ حدیث مرقوم ہے، رقم ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ دیکھیں انسان اپنا گھر اپنے مزاج کے مطابق سجاتا ہے، انسان اپنا گھر اپنے مزاج کے مطابق سجاتا ہے، اور جس کا جیسا مذہب ہوتا ہے اس مذہب کے ماتحت اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے گھر میں قرآن کی آیت لگائیں گے، معصومین کی تصاویر لگائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جیسا گھر ہوتا ہے وہ ویسا ہی سجاتا ہے، وہ ویسا ہی سجاتا ہے۔ اللہ نے جنت کو سجایا نام حسین سے، اللہ نے جنت کو سجایا نام حسین سے، تو نام حسین زینت ہے جنت کے لیے، جنت جبکہ خود زینت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جنت خود زینت ہے، نام حسین جنت کے لیے زینت، ذکر حسین مجلسوں کے لیے زینت، نام حسین جنت کے لیے زینت، ذکر حسین مجلسوں کے لیے زینت، وجود حسین دین کے لیے زینت، محبت حسین نسلوں کے لیے زینت۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر فرماتے حسین سے محبت، روایت مشہور ہے کہ خاتون پیغمبر کی خدمت میں آئی اور آن کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ لوگ تانا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آن کے خاتون کہتی ہے، ضعیفہ کہتی ہے، ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، آپ تصدیق فرما دیں یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ شرف حاصل کیا، علم غیب آپ رکھتے ہیں، آپ علم غیب کے ذریعے بتا دیجئے میرا بچہ ہے کہ نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا واحد یوحیٰ کا مصداق، نبی خاموش ہے، جواب کیا دیں؟ پھر کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بتا دیجئے کس کا بچہ ہے، پھر نبی خاموش ہے۔ تیسری بار پوچھتے یا رسول اللہ بتا دیجئے کس کا بچہ ہے، اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے ایک در کھلا، شہنشاہ کربلا آتے ہوئے نظر آئے، حسین ابن علی کا بچپنا ہے، ایک در کھلا، یہ وہی در تھا کہ جس در کی طہارت قرآن نے بیان کی، ورنہ اور کوئی در
مسجد نبوی میں نہیں کھل سکتے۔ در کھلا شہنشاہ کربلا کو آتا ہوا پیغمبر نے دیکھا۔ اب خاتون کہتی یا رسول اللہ بتا دیجئے کس کا بچہ ہے؟ کہا جہاں تیرا بچہ ہے۔ کہا کہ ابھی میں پوچھ رہی تھی آپ نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اب پوچھا آپ نے فوراً کہہ دیا جہاں تیرا بچہ ہے۔ کہا کہ تو نے نہیں دیکھا میرے حسین کو آتا دیکھ کر یہ بچہ احترام میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی کو دیکھ کر بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بتایا کہ حسین کی محبت بھی طہارت عطا کرتی ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ یہ ہے محبت حسین کہ جہاں پیغمبر پہچنواتے ہوئے نظر آئے۔ اور جب پیغمبر کیوں نہ پہچنواتے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ میرے مقصد کو بچانے والے ہیں حسین ابن علی۔ مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ اگر ہماری نسبت رسول اللہ سے ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں۔ ہم اگر نبی سے منسوب پا جائیں، نسبت پا جائیں، اس سے بڑا شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے بھی بڑا شرف یہ ہے کہ رسول خود کہہ دے یہ ہم سے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ پیغمبر سے کوئی نسبت پا جائے، اور اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ پیغمبر خود کہہ دے یہ مجھ سے ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر کرے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر سے تو نسبتیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن پیغمبر خود کسی سے نسبت حاصل کر لے، یہ شرف حسین ابن علی کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مقصد کے محافظ ہیں حسین ابن علی، میرے مقصد کے محافظ ہیں حسین ابن علی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ارید امر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ جب مدینہ چھوڑا حسین ابن علی نے تو یہی کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ حسین ابن علی نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ پہلی صفت یہ بتائی کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی ہماری اصلاح کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ اور اصلاح کچھ اس انداز سے ہوئی کہ حسین تو دنیا سے چلے گئے، لیکن بی بی زینب نے فرش عزا کا انعقاد کر کے اصلاح کا مرکز بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرش عزا کا اہتمام کر کے اصلاح کا مرکز بنا دیا۔ یہ مجلس حسین اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جہاں فضائل بھی بیان ہوتے ہیں وہاں اصلاح کے پہلو بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور آل محمد کے فضائل بھی ہوا کرتے ہیں اور تبلیغ بھی ہوا کرتی ہے۔ آل محمد کے فضائل بھی ہوتے ہیں اور تبلیغ بھی ہوتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے امت کی اصلاح، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں۔ لوگ جاہلانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ جس امت کی اصلاح پیغمبر نہ کر سکے اس کی اصلاح حسین کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ کفرانہ جملے ہیں۔ پیغمبر اور اصلاح، جیسی پیغمبر نے اصلاح کی، جیسی پیغمبر نے تبلیغ کی، ویسی تو کسی نبی نے تبلیغ نہیں کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جناب نوح نے تبلیغ کی تھی، 950 برس تبلیغ کی تھی۔ کتنے مومن ہوئے؟ چند مومن، 80-82 مومن ہوئے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے 950 برس تبلیغ نہیں کی ہے، 23 برس تبلیغ کی ہے۔ زندگی 63 برس ضرور ملی ہے، جس میں 40 برس پیغمبر نے خاموشی سے گزارے ہیں، 23 برس زندگی تبلیغ کی، اور 23 برس میں بھی 13 برس مکے کی زندگی، جہاں سکون کی زندگی نہیں ہے، جہاں اذیتوں کی زندگی ہے، جہاں پریشانیوں کی زندگی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو بھی پشت پر غلاظت ڈال دی جاتی ہے، تبلیغ کرتے ہیں تو بھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں،
طرح طرح کی عزتیں. بھائی وہ واقعہ مشہور ہے کہ نہیں؟ بات آ گئی تو عرض کر رہے ہیں کہ ایک ضعیفہ تھی کہ جو روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. بہت مشہور پیغمبر کی سیرت کا واقعہ ہے. کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. پیغمبر راستہ تبدیل نہیں کرتے تھے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب پیغمبر کو اذیتیں دی جاتی تھی راستہ تبدیل کرنا چاہیے. بھائی اگر ہم ایک راستے سے جاتے ہوں اور ہمیں کوئی ستائے تو ہم فوراً راستہ بدل دیں گے. بدلنا بھی چاہیے. انسان کہتا ہے کہ سکون ملے گا, آپ اذیتیں برداشت کریں گے. لیکن پیغمبر راستہ نہیں بدلتے. یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے. ضعیفہ ہے جو آپ کو اذیتیں پہنچاتی ہے, مسلمان نہیں ہے, آپ کو اذیتیں پہنچاتی ہے, راستہ بدل دیجئے. کہا کہ میں تو لوگوں کے راستے بدلنے آیا ہوں. اگر میں خود اپنا راستہ بدل دوں تو لوگوں کا راستہ کیسے بدلوں گا؟ صلوات بھیجنا محمد وآل محمد. اگر آج میں راستہ بدل دوں تو پھر میں نبی نہ رہوں. میں تو لوگوں کے راستے بدلنے کے لیے آیا ہوں. جیسے یہ روزانہ کا آنا جانا, دیکھ میں نے کہا واقعہ سنا ہوا, آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم, سنی سنائی باتیں بیان کرتا ہوں. یا رسول اللہ بدل دیجئے راستہ. نہیں, راستہ نہیں بدلوں گا, میں خود اس کا راستہ بدل دوں گا. بیمار ہو گئی, علیل ہو گئی, بستر پر پڑ گئی. جب بستر پر پڑ گئی پیغمبر آئے, اسی راستے سے گزرے, دیکھا آج کوڑا پھینکنے والا نہیں, کوئی کوڑا پھینکنے والا نہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پیغمبر کو خوشی منانا چاہیے تھا. اگر پیغمبر ہم جیسے ہوتے تو خوشی مناتے. صلوات بھیج رہے محمد وآل محمد. آپ ذرا سوچے, یقیناً اگر پیغمبر ہم جیسے ہوتے, ہماری جیسی زندگی ہوتی تو خوشی مناتے. خوشی نہیں منائی بلکہ وہیں رک گئے. اور رکنے کے بعد پوچھا کہ وہ ضعیفہ کہاں جو کوڑا پھینکا کرتی تھی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گئی, علیل ہو گئی. کہا اچھا بیمار ہو گئی تو اب پیغمبر عیادت کے لیے جائیں گے. دیکھیں مسلمان نہیں ہے, کافرہ ہے, لیکن پیغمبر نے جیسے ہی سنا کہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے پہنچ گئے. یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی علیل ہو جائے تو انسانیت کے ناطے, صلوات بھیجنا محمد وآل محمد, اگر کوئی بیمار ہو جائے چاہے جائے مسلمان نہ ہو, عیادت کے لیے پہنچو. اسلام کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ عیادت کے لیے پہنچو تاکہ اسلام کا کردار دوسروں کے سامنے پیش کرو. بھئی اسلام کا کردار دوسروں کے سامنے جب پیش کریں گے تبھی تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تبھی تو پتہ چلے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. زبان سے کہنا اور بات ہوتی ہے, لیکن عمل کے ذریعے ظاہر کرنا کچھ اور ہوا کرتا ہے. صلوات بھیجنا محمد وآل محمد. یہ سنیے گا, کافرہ ہے, مسلمان ابھی نہیں ہے. بیمار ہو گئی, پیغمبر عیادت کے لیے پہنچ گئے. اور جب عیادت کے لیے پہنچ گئے تو بہرحال وہ کافرہ ہے. کہا یا نبی اللہ موقع اچھا پایا, جب تک میں صحیح تھی تو بدلہ نہیں لیا تھا, آج بیمار ہو گئی تو بدلہ لینے کے لیے آ گئے. کہا کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں. میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں. دیکھیں پیغمبر بیمار یعنی ضعیفہ تھی, کافرہ تھی, کوڑا پھینکتی تھی, لیکن کوڑا نہ آیا تو عیادت کے لیے پہنچ گئے. ایک کافرہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے؟ اگر ذرا سی بھی تو میں ہو جاتی ہے تو ملنا بہت دور, سلام کرنا ترک کر دیتے ہیں, سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں عزیزو, پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ. میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا پیغمبر بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. پیغمبر بزرگ تو بہت دور, بچوں کی بھی سلام کرتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ سلام کرنے میں سبقت حاصل کیا کرو. یہ نہ دیکھو کہ ہم منصبدار ہیں, یا نہ دیکھو کہ ہم جاگیردار ہیں, یہ نہ دیکھو کہ ہم زمیندار ہیں, یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس فلاح عہدہ ہے, یہ نہ دیکھو کہ ہم ٹیچر ہیں, یا نہ دیکھو کہ ہم عالم ہیں, یہ نہ دیکھو کہ ہم استاد ہیں, بلکہ تمہارے نظروں میں سیرت پیغمبر ہونا چاہیے, پیغمبر اسلام کی سیرت ہونا چاہیے. پیغمبر تو بچوں کو سلام کرتے ہیں, ہم بزرگوں کو سلام نہیں کرتے. صلوات بھیجنا محمد وآل محمد. پیغمبر بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے, بہت اچھی بات, ہم بزرگوں کو سلام نہیں کرتے. اگر یقیناً واقعی آپ سیرت پیغمبر ماننے والے ہیں, ایک صلوات بھیجنا محمد وآل محمد.
سلام کرنے میں سبقت حاصل کرنا چاہیے، سلام کرنے میں سبقت حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ روایت میں ملتا ہے پروردگار عالم نے، یہ روایت جلال العیون کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا، اس حبیب کو خلق کرنے کے بعد 20 دریاؤں میں غوطہ دے کر نور جوہری حاصل کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے سے آسمان خلق ہوا، ایک سے زمین خلق ہوا، اب پھر اس کے بعد اس سے نور ساطع ہوا تو لوح و قلم خلق ہوا، جب لوح و قلم خلق ہوا آواز آئی قلم سے، لوح و قلم خلق ہوا تو محمد نے سلام کیا، جب محمد نے سلام کیا تو قلم سے جواب آیا وعلیکم منی السلام، تو سلام کرنا محمد کی سنت ہے، جواب دینا قلم کی سنت ہے، وہاں سے آغاز آیا۔ بہرحال تو سلام کرنے میں سبقت حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی پیغمبر نے سنا کہ کوڑا نہیں آیا، گھر پہنچ گئے عیادت کے لیے، اچھا پیغمبر بہت اچھا موقع پایا، آپ بیمار پایا تو آپ آ گئے بدلہ لینے کے لیے۔ پیغمبر نے کہا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں عیادت کے لیے آیا۔ اچھا عیادت کے لیے؟ ہاں، اسلام کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ جیسے یہ سنا دل بدلا کہ جب اسلام یہ غیروں کے لیے ایسے احکام جاری کرتا ہے تو پھر جو مسلمان ہوگا اس کے لیے کیسے احکام ہوں گے؟ جب غیروں کے لیے ایسا ہے تو جو مسلمان ہوگا اس کے لیے فوراً کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کب اسلام قبول کیا؟ جب تک پیغمبر کو ایک عام انسان سمجھا، جب تک پیغمبر کو ایک عام انسان سمجھا کافرہ رہی۔ جہاں سمجھ لیا یہ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، یا یوں کہا جائے جب تک پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا کافرہ رہی، اور جہاں سمجھا کہ پیغمبر افضل ہے تو اسلام قبول کر لیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی اصلاح، ان کی تبلیغ، پیغمبر کی تبلیغ جیسی کوئی تبلیغ کر ہی نہیں کر سکتا۔ جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کیے تھے، چند لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام نے 13 برس کی مکے کی زندگی جو اذیتوں کی زندگی تھی، 10 برس جو واضح طور پر پیغمبر نے تبلیغ کی، اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ روز بروز اسلام قبول کر رہے تھے لوگ، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، اسلام قبول کریے۔ پیغمبر اسلام ہی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ جو دنیا کے آج ہر گوشے میں اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو مولا امام حسین جب مدینے سے چل رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنی امت، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پیغمبر میں کچھ ایسی باتیں رائج ہو گئی تھی جو نامناسب تھی، لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہے اچھائیوں کی طرف دعوت دینا۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ حسین مقصد کیا بیان کرے مدینہ چھوڑنے کا؟ یاد رہے مولا امام حسین نے جنگ کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنے مثلاً اپنا جلوہ بکھیرنے کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ قیادت کے لیے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا، برائی سے روکنا۔ دیکھیے یہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر، میں پھر تکرار کرتا ہوں، سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ ہم نے نہ جانے کہاں سے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مولانا حضرات ہی پر یہ ضروری ہے، واجب ہے، نہیں، سب پر واجب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یہ مطالبہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم مسلمان تھے، تمہارے پاس علم تھا، لیکن پھر بھی تم دین سے بے خبر تھے۔ اس کا مطالبہ ہوگا، سوال ہوگا۔
تو عزیز و حسین ابن علی کرے کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں، اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے. لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو. اگر جان مال عزت آبرو خطرے میں ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ قانون ساقط ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایسی جگہ ہیں کہ اگر ہم نماز کی تبلیغ کریں گے ہمیں مار دیا جائے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنی جان بچا لو، جان بچا لو، اس وقت یہ تبلیغ نہ کرو. اگر آپ کی عزت خطرے میں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تبلیغ روک دو. اگر آپ کی عزت مال خطرے میں ہے تو آپ تبلیغ کو روک دو. لیکن اگر جان محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، مال محفوظ ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ تبلیغ دین کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. معمولی شخصیت نہیں، پیغمبر کے نواسے حسین کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے. جبکہ حسین دیکھ رہے تھے بھائی جب عام انسان کے لیے قانون ہے کہ اگر جان خطرے میں ہو، مال خطرے میں ہو، عزت خطرے میں ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ساقط ہو جاتا ہے. حسین کی جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کی جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. یا فرزند رسول، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ اسلام آپ کے گھر سے پروان چڑھا ہے، دین کے احکام لوگوں تک آپ کے گھر سے چلے ہیں. لیکن آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جب جان خطرے میں ہو، مال خطرے میں ہو. آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، مال بھی خطرے میں ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. آواز عجب نہیں، حسین کی آواز ہے. نادان جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی سچ ہے، لیکن یاد رہے جب ایمان خطرے میں ہوتا ہے تو جان بھی قربان کر دی جاتی ہے، مال بھی قربان کر دیا جاتا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. جب جان خطرے میں ہوتی ہے تو ایمان کو قربان کر دیا جاتا ہے. جب ایمان خطرے میں ہوتا ہے تو جان کو قربان کر. چونکہ مولا امام حسین کا وہ زمانہ تھا کہ جہاں یقیناً دین خطرے میں تھا، ایمان خطرے میں تھا، توحید خطرے میں تھا. تاریخ پڑھیے، سب بہتر جانتے ہیں. اس لیے مولا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اپنے نانا کا وطن چھوڑ دیا. آسان نہیں ہوتا ہے چیزوں، وہ بھی پیغمبر اسلام جیسا مدینہ جہاں پیغمبر اسلام تشریف ہو. مدینے کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد امر بالمعروف کیا، یعنی تبلیغ دین و اسلام اس طرح کیا کہ پرچم اسلام آج بھی سربلند ہے، توحید کا نام لینے والا آج بھی موجود ہے. کہاں ہے کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو. یہ ساری کی ساری حسین نے کس کے لیے قربانیاں پیش کی؟ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، رسالت کا پرچم بلند کرنے کے لیے. عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو تو صحیح حسین، تم نے توحید کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. تو بھی میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسا گوشہ نہ ہوگا جہاں تمہارا تذکرہ نہ ہوتا ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں حسین، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہ ہوگا جہاں تمہارا تذکرہ نہ ہوتا ہوگا. کوئی ایسے زمین بتائیے جہاں حسین کا ذکر نہ ہوتا ہو. سب حسین کا ذکر کرتے، شیعہ ہی نہیں، بہرحال شیعہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں تو کہتا جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسین ابن علی کا ذکر کرتا ہے. جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسین ابن علی کا تذکرہ کرتا ہے. ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان بیدار ہو رہا ہے، نام حسین لیا جا رہا ہے. بڑی کوشش کی گئی نام حسین کو مٹانے کی، لیکن نہیں. جس کے نام کو اللہ زندہ رکھے اس میں کس میں طاقت ہے کہ جو نام حسین کو مٹائے. یہی وجہ ہے اللہ نے کہا ہوگا توسیع حسین، انسان کی خلقت 4 چیزوں سے ہوئی ہے: پانی، ہوا، آگ، مٹی. پانی، ہوا، آگ، مٹی. حسین ان 4 چیزوں پر تمہاری حکومت ہوگی، اس لیے کہ تم نے اپنی جان میرے لیے دی ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.
تھوڑا صلوات پڑھ کر آگے آتے جائیے تاکہ پیچھے زیادہ طویل گفتگو نہیں، مجبوری ہے، چونکہ وقت ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے آپ ہر مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، اسی طریقے سے مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے، لہٰذا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے خلق کیا، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے کہا تو صحیح حسین چاروں چیزوں پر تمہاری حکومت ہوگی، پانی تمہارے نام پر سبیل جاری کی جائے گی، ہوا آج بھی تمہارے نام کا نوحہ ہوا میں گونجتا ہے، خاک فرش عزا آج بھی بچھائی جاتی ہے، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ آگ حسین تمہارے نام پر آگ پر ماتم کیا جائے گا۔ گویا ہر جگہ حسین کا تذکرہ موجود ہے، ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ کیوں نہ حسین کا تذکرہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے تذکرہ کیا ہے، کیوں نہ حسین کا تذکرہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کربلا کے میدان میں اعلان ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ بس عزیزو، حسین وہ ہے کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ جب دین و اسلام کے بچانے والے حسین ہیں تو ہر دیندار اور اسلام کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ تذکرہ حسین کرے۔ ہر اسلام کے چاہنے والے اور ہر اسلام کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تذکرہ حسین کرے، اور کرتے بھی ہیں عزیزو۔ یہ اور بات ہے کہ نوعیت بدلی ہوتی ہے، تذکرہ کرنے کی نوعیت بدلی ہوتی ہے، لیکن واقعی محب اہل بیت حسین ابن علی کا ذکر کریں۔ یہ ایام خصوصاً وہ دن ہیں کہ جہاں حسین ابن علی کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ آج کی تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے مخصوص ہے، اکثر بیشتر شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں پھر انہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے، آپ حسین کی ذرا عظمت تو سمجھے، اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا جو شبیہ پیغمبر تھا، ایسا بیٹا دیا جو شبیہ ذاکرین سے سنتے رہتے، چونکہ سنتے سنتے ہم عادی ہو گئے، لیکن غور کرے، فکر کرے تو فضیلت علی اکبر کے لیے یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ صورت میں، سیرت میں، گفتار میں پیغمبر جیسے ہیں علی اکبر۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، صورت میں کسی کی شبیہ ہو جانا آسان ہے، لیکن سیرت میں کسی جیسا ہو جانا یہ بہت مشکل ہے۔ علی اکبر سیرت میں پیغمبر جیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں علی اکبر علیہ السلام اور سرکار باوفا جب نکلتے تھے تو لوگ جو کاروبار میں مصروف ہوتے تھے، اپنی دکانوں پر جو بیٹھے ہوتے تھے، دکانوں کے کاروبار کو چھوڑ کر دونوں شہزادوں کی طرف دیکھنے لگتے تھے، یعنی سرکار باوفا کا دیدار کرتے تھے اور مولا علی اکبر کا دیدار کرتے تھے، اس لیے کہ عباس کو دیکھتے تھے تو علی یاد آ جاتے تھے، اور علی اکبر کو دیکھتے تھے تو پیغمبر اسلام یاد آ جاتے تھے۔ عباس کو دیکھتے تھے تو مولا علی یاد آ جاتے تھے، علی اکبر کو دیکھتے تھے تو شبیہ پیغمبر یاد آتے تھے۔ عزیزو، شبیہ پیغمبر اللہ نے امام حسین کو تھا۔ روایت میں ملتا ہے مولا امام حسین ہیں پیغمبر کی آغوش میں بیٹھے ہوئے، آغوش میں بیٹھے ہیں، امام حسین کو پیار کر رہے تھے، پیار کرتے کرتے پیغمبر نے فرمایا، میرے لال بتاؤ انسان کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ پیغمبر امام حسین سے پوچھتے ہیں، میرے لال بتاؤ انسان کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہے؟ کہا نانا، انسان کے لیے سب سے خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو فرزند دے دے، جب اللہ کسی کو فرزند عطا کر دے تو یہ خوشی کا بہت بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کہا کہ اچھا، اگر انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ اسے فرزند دے دے، لیکن یہ بتاؤ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا موقع کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ فرزند دے کر اپنی بارگاہ میں اٹھا دے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ ہوتی ہے جب اللہ فرزند دے کر اپنی بارگاہ میں اٹھا دے۔ حسین سے پیغمبر کہتے ہیں، میرے لال اگر اللہ تمہیں فرزند دے اور فرزند اپنی بارگاہ میں اٹھا لے تو صبر کرو گے؟ حسین کہتے ہیں، نانا، حسین صبر ہی نہیں بلکہ شکر کرے گا۔
حسین شکر ہی کرے گا۔ عزیزو، ہم میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے، ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، آل محمد مصیبتوں پر بھی شکر کرتے ہیں۔ ہاں، شبیہ پیغمبر کا آپ ماتم کر رہے ہیں جسے علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ نے ابھی ماتم کیا، آپ نے مصائب سنے اور گریہ کیا۔ روایت میں ملتا ہے جب امام حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا اللہ نے دے دیا، یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اللہ نے امام حسین کو جو بیٹا دیا ہے وہ پیغمبر کی شکل کا ہے، پیغمبر اسلام کی صورت کا ہے۔ تو ایک اعرابی آیا، عرب کا انسان، پیغمبر کے نواسے امام حسین کی خدمت میں آیا اور آن کے بعد مبارکبادی پیش کی، اور پیشی کرنے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کو ایسا فرزند دیا ہے جو پیغمبر کی شکل کا ہے، آپ امام ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ آپ کے جیسا مجھے بھی بیٹا دے دے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ آپ کے جیسا مجھے بھی بیٹا دے دے۔ امام فرماتے دعا تو کر دوں گا، لیکن اللہ اگر تمہارے یہاں شبیہ پیغمبر جیسا بیٹا دے دے، لیکن یہ بتاؤ اگر تم سفر کر رہے ہو، ایک ذرہ تمہاری آنکھ میں لگ جائے، اس بیٹے کی آنکھ میں لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ کہا کہ یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ غم برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک ذرہ ایسے بیٹے کی آنکھ میں لگ جائے۔ تو حسین کہتے ہیں کہ بس مجھ سے دعا نہ منگواؤ، تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بیٹے کے آنکھ میں ایک ذرہ پہنچ جائے، لیکن یہی میرا بیٹا ہوگا، میدان کربلا ہوگا، علی اکبر کا سینہ ہوگا، نیزہ کا ہوگا، حسین نیزہ علی اکبر کے سینے سے نچھا۔ ہاں عزیزو، علی اکبر کربلا کے میدان میں حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے مصائب سنے، علی اکبر مختصراً اپنی جان بارگاہ ہدیت میں پیش کر دی۔ حسین آئے، اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اکبر کا لاشا اٹھتا نہیں ہے۔ جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائیں؟ روایت میں ملتا حسین نے اپنی پوری طاقت یکجا کی، یکجا کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اکبر کا لاشا اٹھائیں۔ ہاں اٹھا لیا، لیکن چند قدم چلے، اب حسین کی طاقت جواب دے دیتی ہے، اکبر کا لاشا خاک پر رکھتے ہیں، مایوس ہو جاتے حسین، دائیں طرف دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا، بائیں طرف دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کمسن بچے نظر آتے ہیں۔ حسین آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھیا کا لاشا لے چلو۔ حسین میں اب قوت نہیں جو اکبر کا لاشا اٹھائیں۔ عزیزو، علی اکبر کا لاشا اٹھایا گیا، خیموں میں آئے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ام لیلہ موجود نہیں ہے۔ حسین نے پوچھا، اما فضہ، ام لیلہ کہاں ہے؟ اکبر آ گئے۔ عزیزو، روایت میں ملتا ہے کیا دیکھا گیا، ام لیلہ خیمے میں موجود ہے، اپنے سر کو خاک میں رکھ کر شکر للہ شکر للہ کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اما فضہ جاگتے، فرماتی ہیں ام لیلہ اکبر آ گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی ام لیلہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اب چلنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے دائیں طرف کبھی ٹکراتی ہیں، کبھی خیمے کے بائیں طرف ٹکراتی ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ پوچھ لیتی ہیں، بی بی یہ کیفیت کیا؟ فرمایا، فضہ، اکبر کے جانے سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اکبر کے جانے سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ عزیزو، شبیہ پیغمبر تھا، لیکن اللہ جانے ام لیلہ نے کیسا غم برداشت کیا۔ بس عزیزو، ایک روایت ختم دعا روایت میں ملتا ہے، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی منزلیں طے کرنے کے بعد شام پہنچا، شام میں 1 سال قید رہا، جب رہائی ملی، فرش عزا بچھی، ماتم ہوا، سامان آیا، اس کے بعد شہداء کے سر آئے۔ روایت میں ملتا جو سر آتے رہے، ایک کوہرام برپا ہوا، حور کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر استقبال کیا، ماتم کیا۔ جون کا سر آیا، زینب نے ماتم کیا۔ ایک مرتبہ عزیزوں کے سر آنے شروع ہوئے، اون محمد کے سر آئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے سر آتے رہے، کوہرام برپا ہوا۔ جیسے ہی اکبر کا سر آیا، ایک شامی خاتون اٹھی، اٹھنے کے بعد فرمایا، کیا اس بیٹے کی ماں
دنیا میں زندہ تو نہیں، کاش کہ جب بیٹا دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، اے بی بی یہ نہ فرماؤ اکبر کی ماں ام لیلہ موجود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیما لامر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری مقدس عبادت کو قبول فرما، تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضے کو عطا فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ، عباس علی اکبر کا جنازہ، اٹھتا نہیں مجھ سے میرے دل بر کا جنازہ، عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ، عباس کمر ٹوٹ گئی غم میں تمہارے، عباس کمر ٹوٹ گئی غم میں تمہارے، اب کیسے اٹھاؤں علی اکبر کا جنازہ، عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ، کیا واقع مصیبت ہے میرے بھائی یہ مجھ پر، کیا وقت مصیبت ہے میرے بھائی یہ مجھ پر، ایک دن میں اٹھایا ہے بھرے گھر کا جنازہ، عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ، دل کیسے سنبھالے گی بھلا زینب مزتار، دل کیسے سنبھالے گی بھلا زینب مزتار، دیکھے گی جو ہم شکل پیمبر کا جنازہ، عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ، ہوگی در خیمہ پہ کھڑی ماں در بے شیر، ہوگی در خیمہ پہ کھڑی ماں در بے شیر، جب لاؤں گا رن سے
علی اکبر کا جنازہ عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ اٹھتا نہیں مجھ سے میرے دلبر کا جنازہ عباس اٹھاؤ علی اکبر کا جنازہ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم علی رسول اللہ، السلام علیکم علی جد کبابیک، السلام علیکم علی ام کباخیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم علی الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض الطوس، السلام علیکم للموسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان علامان وعلامان وعلامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم تفسیر الفرقان، السلام علیکم قامی الکفر والطغیان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجہ وصلی اللہ تعالی مخرجہ وظہورک وجعلنا من اوان وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔